اور نماز پڑھنے کا لوگوں کو بہت شوق تھا، اور اس وقت یعنی کہ اس تعداد میں لوگ شرکت کرتے تھے کہ لوگوں کے شانے ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک جن آتا ہے، لمبا چوڑا آتا، کہتا کہ این محمد، محمد کہاں؟ اب کیونکہ بھیڑ تھی، بہرحال بھیڑ چھٹی اور جو ہے سامنے آیا، رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا انت محمد، کیا تم ہی محمد ہو؟ رسول نے کہا نعم انا محمد، ہاں میں ہی ہوں۔ کہا یا رسول اللہ ایک چیزیں تھی، ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہی چیز آپ جو ہے پورا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ میں نے بہت کوشش کی، میں نے اپنے قبیلے والوں سے بھی کوشش کروائی، لیکن وہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ تو امام نے رسول نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے، تو اس نے اپنے ہاتھ جو ہے سامنے کیے تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ مشکل نہیں ہے، اس کو تو میں اسم کھول دوں گا یا کھلوا سکتا ہوں، لیکن میری شرائط ہے، اگر وہ تم انجام دے دو تو میں بالکل اس چیز کو جو تمہارے ہاتھ کی باز کر دوں گا، کھول دوں۔ جن کہنے لگا کہ رسول کہنے لگے کہ سب سے پہلے یہ بتا کہ تیرے ہاتھ کب اور کیوں اور کس نے باندھا اور کس لیے باندھا؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ جا پھر تیرے ہاتھ بھی نہیں کھلیں گے۔ تو کہا یا رسول اللہ اچھا میں بتاتا ہوں کہ فلاں وقت تک کہ جو کشتی نوح کی طوفان نوح آیا تھا، تو میں کشتی نوح کو میں غرق کرنا چاہتا تھا، تو اسی اثنا میں جو ہے ایک گھوڑ سوار جو اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آیا اور میرے ہاتھ کو اس نے بند کر دیا، باندھ دیا۔ تو اسی دوران مولا کائنات آتے ہیں، وہ جو جن رہتا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ تو کیوں چھپ رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہی انسان ہے جس نے میرے ہاتھ باندھے۔ تو باقاعدہ یعنی کہ جو واقعات ملتا ہے اس میں جو ہے رسول جو ہے اس کے گرہبان کو پکڑتے ہیں اور اس کے جو ہے لا کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو ہے علی کا دشمن اور وہ میرے پیچھے۔ بہرحال میں پورا واقعہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو مولا سے کہا کہ مولا اس کے ہاتھ کھول دیجئے۔ مولا نے کہا کہ میری بھی کچھ شرائط اگر یہ انجام دے دے تو میں اس کے ہاتھ کھول دوں گا۔ جو بھی شرائط ہے وہ کلمہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر یہ اقرار کر لے تو میں اس کے ہاتھ کھول دوں۔ تو اس نے بہرحال پہلے انکار کیا، پھر بعد میں اقرار کیا۔ جیسے ہی مولا جو ہے آگے بڑھتے ہیں اس کا ہاتھ کھولنے کے لیے، تو رسول کہتے ہیں یہاں پہ رک جاؤ علی، میری بھی ایک شرط، اگر یہ انجام دے دیتا ہے تو اس کے ہاتھ کھل جائیں گے۔ اب وہ شرط یہ رہتی ہے کہ جب تک یہ علی ولی اللہ کا اقرار نہ کر لے تب تک اس کے ہاتھ بندھے رہتے۔ تو یعنی دنیا لاکھ ہاتھ باندھ کے نمازیں پڑھتی رہے، اس کی نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ علی ولی اللہ کا اقرار نہ کر لے۔ صلوات پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کو چاہیے کہ وہ ذکر خدا کریں، وہ بھی بہت زیادہ۔ اب وہ انسان کے جو ذکر الہی نہیں کرتا، یعنی اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ جائیں گے تو اس کے جو ہے نقصانات جو ایک دنیاوی اور اخروی نقصان ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ جو ہے معیشت زنقہ میں مبتلا ہو جائے، اور دوسری چیز کہ وہ جو روز محشر اندر محشور ہو، یعنی انسان کے پاس شہرت بھی ہو، ہر چیز کے عیش و آرام کے تمام مسائل فراہم ہو، لیکن ایک چیز نہیں ہوگی، کیا؟ وہ سکون قلب۔ سکون قلب کہاں ملے گا؟ ذکر الہی سے۔ کیونکہ مجھے ابھی کہا گیا تھا، کیونکہ مجلس سے تقریباً آدھا گھنٹہ 45 منٹ پہلے میں نے زیادہ روایت دیکھی نہیں تھی۔ تو بہرحال انسان کو عمل صالح اور تقوی الہی، سب سے پہلی چیز انسان اپنے آپ کو خود اس چیز کے لیے
آمادہ کر لے کہ وہ انسان اپنے آپ کو پہچانے. یعنی خدا نے انسان کو سب سے افضل مخلوق خلق کیا. حالانکہ خدا کے پاس ایسے بھی ہیں مطلب فرشتے جو سجدہ الہی میں ہیں، ابھی تک ان کے سجدے اٹھے نہیں، سجدے ہی کی حالت میں. ایسے بھی فرشتے ہیں جو رکوع کی حالت میں، ابھی بھی وہ رکوع کی حالت میں ہی ہے. ایسے بھی فرشتے ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں، قیام کی حالت میں ابھی تک باقی ہیں. لیکن ان سب کے علاوہ پھر بھی جو ہے خدا بندے مقابلے انسان کو جو ہے سب سے افضل مخلوق اور سب سے بہترین مخلوق قرار دی. اگر ہم دوسرے پر طنز کرنا چھوڑ دیں اور خود اپنے آپ کی اصلاح کریں. مثال کے طور پہ مان لیں یہاں پہ چند گھر، سب کے گھر میں روشنائی ہے، لائٹ ہے، بجلی ہے، اور لیکن یہ جو سامنے کے جو دائرہ ہوتا ہے، صحن آپ جسے کہہ لیں، وہاں پہ اندھیرا رہتا ہے. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ لائٹ لگوائیں تب اجالا ہوگا، ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ لگوائیں تب اجالا ہوگا، ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ لگوائیں تب، آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم لگوائیں تب اجالا ہوگا. لیکن اگر وہی کام ہم جو ہے اپنے دروازے پر کروائیں تو یہی دیکھ کر آپ کو اور ہم کو بھی شوق ہوگا کہ کیونکہ اس نے جو ہے اپنے دروازے کے سامنے، اس کے دروازے کے سامنے اندھیرا رہتا تھا، لہٰذا اس نے جو اپنے دروازے کے سامنے لائٹ لگوایا، روشنائی لگوائی، تو لہٰذا ہم بھی لگوائیں گے. یعنی اگر انسان دوسروں کو نہ دیکھے، صرف اپنے آپ کی اصلاح کرے، تو یہی انسان کو کمال تک پہنچا سکتا. ہم بیٹھے رہتے ہیں، مثلا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں رہتا. اچھی بات ہے، رائے مشورہ جو ہے کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم رائے مشورہ، کیونکہ جو ہے رسول نے کہا بھی ہے کہ سب سے بڑا علم جو ہے مشورہ رائے. اگر ایسا نہ ہو تو رسول جو ہے مشورے کی اجازت نہیں دیتے. استخارے سے پہلے جو ہے ملتا ہے کہ جو ہے پہلے مشورہ کیا جائے، بعد میں استخارہ دیکھا جائے اور بعد میں اس چیز کو انجام دیا جائے. لیکن بعض اوقات ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بات نہیں رہتی، تو ہم جو ہے ان کی بات، ان کی بات، یہ وہ فلاں چیزیں کرتے رہتے. کیا کبھی ہم اس چیز پہ غور کرتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن سے جو کلمات نکل رہے ہیں، کیا یہ خدا اس سے خوش ہے یا نہیں؟ کیا یہ جو ہمارے الفاظ ہماری زبان سے نکل رہے ہیں، کیا اس الفاظ میں کسی کی غیبت تو نہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن کی آیت بھی کہ وہ انسان جو کسی کی غیبت کرے گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کرے. صرف 2 منٹ ہم جو ہے باہر بیٹھے اور ان کی غیبت کرنے میں لگے. اور ایک چیز اور ہے کہ مثلا مجلس و ماتم، ان سب چیزوں میں انسان کو سیاست نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے ایک استاد ہیں بھی الحمدللہ، مولانا کو سلامت رکھ کے، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے: مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کا ہنر، ورنہ ہر بنتے بنتے ہر ملا بن جاؤ گے. بس شیعوں کو رونے کی یہی بات بڑی زہرا بھرے دربار میں اپنا. مجھے شہزادی کے مسائل نہیں، بس ایک جملہ میں نے جتنی اپنی سخنرانی کی ذکر الہی. شہزادی اپنے آخری ایام میں ذکر الہی میں اپنے شیعوں کو یاد کیا اور ان کی سلامتی کی دعا کی. لیکن وہی شہزادی کا ایک بیٹا جس کا نام حسین، 10 محرم ہوگی، کربلا کی زمین
نہ کوئی مونس ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. ظالموں کا ہجوم. میرا امام تنہا ہوگا. نہ قاسم ہوں گے نہ اکبر ہوں گے نہ عباس ہوں. جب کوئی نہ ہوگا تو میرا مولا شہزادی جناب زینب کی خدمت میں آئے گا اور کہے گا کہ بہن زینب اب مجھے بھی اجازت دو. تو شہزادی فرمائیں گے کہ اے بھائی قاسم نہیں رہے, اکبر نہیں رہے, عباس نہیں رہے, کیا اس غربت کی حالت میں آپ بھی ہمارا ساتھ چھوڑیں؟ مولا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, جب دیکھا کوئی نہیں, یہ کہا کہ بہن زینب جس کا کوئی مونس و مددگار نہ ہو, جس کا کوئی علم بردار نہ ہو, وہ کیا کرے گا اس تنہائی میں. بہرحال جناب زینب سے اجازت ملتی ہے, مولا میدان میں آتے ہیں. اب جب مولا میدان میں آتے ہیں تو بہرحال امام بھی تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں نا. کربلا کی تھپتی ہوئی ریت ہے نا. پھر بھی میرا مولا جنگ کرتا ہے. میرے مولا جنگ کرتے جاتے ہیں, کہتے کہ اے ملعونو تم نے میرے قاسم کو مارا, اے ملعونو تم نے میرے عباس کو شہید کر دیا, اے ملعونو تم نے میرے بھائی امام حسن کی نشانی کو شہید کر دیا. بہرحال امام وار کرتے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ ایسی اسنا میں ایک آواز آتی ہے کہ اے حسین بس اپنی تلوار کو نیام میں رکھ, کہ اے حسین اے بس ہم تم کو آزما چکے, بس اے حسین بس تیروں پہ تیر کھا چکے, بس اے حسین بس ہم تم کو آزما چکے, بس اے حسین بس سر کو جھکا دو خنجر و بیدار کے لیے, ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. یہ آواز کا سننا تھا کہ مولا نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا. اب جو ٹوٹی ہوئی فوج تھی سمٹی, اب امام حسین پہ حملہ ہونے لگا. عزادار تاریخ میں ملتا ہے جس کے پاس کچھ نہ تھا, آپ کو پتہ ہے نا, وہ اپنی جھولیوں میں پتھر بھر کر لاتے تھے اور امام کو شہید کر. اب میرا مولا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا, ذہن سے زمین پر آیا. میرے مولا پہ حملہ ہوا, ملعون کا خنجر چلا. عزادار کربلا یہی نہیں ختم ہوئی. عزیزان من, جب ہمارے یہاں یا آپ کے یہاں کوئی کسی کا انتقال ہوتا ہے, کوئی مر جاتا ہے, تو 4 انسان ہوتے ہیں جو ہمیں دلاسا دیتے ہیں اور کندھا دیتے ہیں ہماری میت کو. لیکن ہائے میرا مظلوم امام, کربلا کی تپتی زمین پہ بے گور و بے کفن پڑا ہے. ہاں ایک بیٹا ہے جو بیڑیوں اور رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. عزیزان من, جب ہمارے یہاں یا آپ کے یہاں کوئی مرتا ہے تو ہمارے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ہمارے بزرگان یا ہمارے گاؤں یا محلے کے لوگ ان کو دلاسا دیتے ہیں. لیکن ہائے میرا مظلوم امام, ہائے میری مظلوم سکینہ, 4 سال کا سنینا کہ بابا پر رونے نہیں دیا جاتا. ہاں پھر بھی اگر میری شہزادی اپنے بابا پر گریہ کرنا چاہتی ہے, لوگ ظالم ان کو تماچے مارتے ہیں, ان کے رخسار پر تماچے مارتے ہیں. سیعلم الذین ظلموا بارے رات تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس مختصر سے اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما, اور جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو رزق طیبہ عطا فرما, اور جتنے بھی مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما. اور سب سے بڑی دعا یہ کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا یابی فرما, اور اس منحوس وبا کو ہمارے درمیان سے رفع و دفع فرما. ایک مرتبہ سورہ توحید اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جس مرحوم کے لیے سارے سوال کی مجلس میں محفوظ کی ہے, اور تمام مرحومین کے خصوص ان کا جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے,
حضرت عباس کا زینب مختر کا صدقہ اور سکینہ کا کیجیے مشکل میری ہے میرے مشکل کشا مستحجی ہوں آپ سے میالی شیر جابات دلاور کے بلا کا واسطہ شادی سارا کربلا کا خیر قسمت کو بھی چمکا دیجیے شاہ خدا مستحجی ہوں آپ سے میالی شیر بارہ دین البا کا اور بابر کا شاہ اکبر و اکبر کا صدقہ اے شہر عبدالسرا اس مریض لاغوا کو دیجیے مولا شفا ملتجی ہوں آپ سے میالی شیر رفائے صادق کا صدقہ اور قادم کا شاہ التجا میں آپ سے کرتا ہوں یہ بہر رضا مشکلیں آسان کرو میری شرح خبر کشا ملتجی ہوں آپ سے میالی شیر واسطہ حضرت کریے مقتضا کا میالی اور نبیو عسکریے واصفہ کا آئے کے امداد ہو مولا شہر خدا کشا ملتجی ہوں آپ سے میالی شیر مہدیے دیگر تصدق آئیے امداد ہو کبتن اللہ طاہر صاحب پہنچیے فریاد اللہ کا واسطہ دیتا ہوں شاہ لاپتہ ملتجی ہوں آپ سے میالی شیر واسطہ سلمان و قبر کا شہر عالی امام آپ کو صبر و تحمل اور شجاعت کی کثرت سائل کو بھرتے ہیں میرے پیر صفا ملتجی ہوں آپ سے میالی شیر خدا نادا یا علی مشکل کشائی کیجیے اور فشار قبر سے مولا رہائی آپ ہیں حاجت روا مشکل کشاؤ رہنما ملتجی ہوں آپ سے میالی شیر خدا قادم کی مقبول الہی یا علی حسنین کے صدقے میں دل کی یہ کلی لوٹ کر جائیں گا خالی آپ کے در سے لگا ملتجی ہوں آپ سے میالی شیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد سامشتہ کے چاہیں کا پروردگار واسطہ ہونے حسین کا پروردگار جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے نیک کے لیے حاجات کو طلب فرما یا نظر کر رہا جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال و عارف و تعبود ناموس کی حفاظت فرما جو بیروزگار ان کو روزی رزق عطا فرما جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما جو مقروض ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا ہو جائے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما ہم لوگوں کو مقدس مقامات کی زیارت نصیب ہو امام زمانے کے ظہور میں تاغیر عطا فرما اس کرونا نامک بیماری کا خاتمہ ہو جائے محرم جس شان و شوکت سے ہوتا تھا اسی طریقے سے پھر سے دوبارہ ہو